اب یہاں پر ایک بات اور قابل توجہ ہے کہ مرد ایک ہو اور عورتیں دو، یہ کہہ کر قرآن مجید نے مرد کی عورت پر فضیلت بیان فرما دی کہ مرد ہر حال میں عورت سے افضل ہوتا ہے، ہر حال میں مرد عورت سے افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں اور اپنے دین کے اعتبار سے بھی عورتیں مرد کے مقابلے میں ناقص اور کمزور ہیں۔ عقل کے اعتبار سے بھی ناقص اس لیے ہیں کہ عورتیں اکثر معاملات بھول جاتی ہیں، اس لیے عورتیں اپنی عقل کے اعتبار سے ناقص ہیں، اور عورتیں اپنے دین کے اعتبار سے بھی ناقص اور کمزور ہیں مرد کے مقابلے میں۔ وہ کیسے کہ کوئی بھی عورت مہینے کے اندر لگاتار پورا ایک مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہر مہینے خواتین کو ان کے مسائل پر پیش آتے ہیں اور ہر مہینے 3 4 5 6 چھٹیاں اس کی نماز کی ہو جاتی ہیں۔ جب اولاد کی ولادت ہو، بچہ یا بچی پیدا ہو، تب مہینہ بھر تک یا سوا مہینہ تک نماز کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اس کی۔ تو عورتیں جو ہیں وہ مسلسل نماز نہیں پڑھ سکتی، مسلسل اللہ کی بندگی میں نہیں رہ سکتی، مسلسل قرآن نہیں پڑھ سکتی، مسلسل روزے نہیں رکھ سکتی، اس لیے وہ دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں اور بھول چوکوں میں زیادہ ہوتی ہے، عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں، اور مرد ان کے مقابلے میں نماز لگاتار اور مسلسل پڑھ سکتا ہے، اس لیے مرد جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ مرد کی گواہی 1 کی 2 عورتوں کے برابر ہے، اس طرح سے مرد جو ہے وہ عورتوں سے افضل ہوتے ہیں۔